بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. عزیز طلباء، سبق نمبر 12 سورة القلم آیت نمبر 10 تا 16 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کے لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ولا تطع، ترکیب پر غور فرمائیں۔ لا جازمہ، تطع فعل فاعل کل مفعول به مضاف حلاف، اور مہین اس کے لیے صفت اول ہے، حمازن صفت ثالث، مشاء صفت رابع، بنمیم متعلق بمشاء کے ہیں۔ مناع للخیر، مناع یہ بھی صفت ہے، للخیر متعلق بمناع کے ہے۔ معتد یہ بھی صفت ہے، عثیم یہ بھی صفت واقع ہے۔ عتل یہ بھی صفت ہے۔ بعد ذالک زنیم، یہ بعد ذالک یہ مفعول فی ہے، زنیم اس کے لیے مصدر کے لیے، اور زنیم یہ بھی صفت واقع ہے۔ ان کان ذا مال، ان مصدریہ، کانا فعل افعال ناقص ذا مال اس کے لیے مرکب اضافی اسم اور ضمیر اس کے اندر جو ہے اسم، اور ذا مال و بنین یہ اس کے لیے خبر واقع ہے، بنین کا عطف مالن پر ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، تتلی فعل مجہول مضارع، علیہ متعلق بتتلی کے، آیاتنا مرکب اضافی نائب فاعل۔ قال اساطیر الاولین، اساطیر مبتدا اور الاولین مضاف، اور الاولین اس کے لیے مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ مل کر اساطیر، یہ مضاف، الاولین یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے۔ سنسمہ فعل فاعل مفعول به اور علی الخرطوم متعلق بنسم فعل کے ہیں۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی تحقیق۔ سنسمہ علی الخرطوم ولا تطع كل حلاف مہین۔ لا تطع صیغہ واحد مذکر مخاطب، فعل مضارع معلوم، فعل نہی حاضر معلوم، اصل میں لا تطیعتا، پھر یا کہ حرکت ما قبل تا کو دے دی تو لا تطع بنا، اور پھر التقاء ساکنین سے یا کو حذف کر دیا تو لا تطع بنا۔ فلا تطع، آپ اطاعت نہ کیجیے، کل حلاف، ہر ایسے شخص کے، حلاف جو بہت زیادہ قسم اٹھانے والا ہوں۔ حلاف حلف یحلف و حلفن کا معنی ہے قسم اٹھانا، حلاف بہت زیادہ قسم کھانے والا۔ مہین یہ ہان یہین اہانتن سے ہے، ہا وہ نون مادہ ہے، اس کا معنی آتا ہے ذلیل اور رسوا ہونا۔ مہین کہتے ہیں ذلیل کو، پرلے درجے کے بغیرت کو۔ ہر ایسے شخص کے جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہو، مہین اور ذلیل بھی ہو، رسوا بھی ہو۔ حمازن، حمز یحمز و حمزن کا معنی آتا ہے چغل خوری کرنا، کسی کی عیب تلاش کرنا، کسی کی عیب کی جستجو میں پڑ جانا۔ ویل لکل ہمزۃ، ہمزہ بھی جو ہے اس کی جمع ہے، اور اس کا معنی یہی ہے کہ عیب جوئی کرنے والا، عیب تلاش کرنے والا۔ مشاء چلنے والا، نمیم غیبت کرنے والا، مشاء بنمیم یعنی ہر ایسے شخص جو قسم کھانے والا ہو، ذلیل ہو، حمازن اور عیب تلاش کرنے والا ہو، مشاء بنمیم اور غیبت کرتے چلتا پھرتا ہو۔ نمیم کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو۔ مناع یہ بھی اسم مبالغہ ہے، منع کرنے والا، روکنے والا، خیر خیر کو، معتدین حد سے بڑھنے والا، عصیم گناہگار۔ عتل پرلے درجے کا ہٹ درم، پرلے درجے کا ہٹ درم اور بد مزاج، بد خلق ہو۔ بعد ذالک زنیم، اس سب کے بعد وہ بد اصل بھی ہو، بدنام بھی ہو۔ زنیم یعنی جس کی بدنامی مشہور ہو، جس کا باپ معلوم نہ ہو۔
ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ مال والا ہو، بنین یا اولاد والا ہو. اذا تتلا، جب تلاوت کی جائے اس پر آیاتنا ہماری آیات، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو کہانیاں ہے پہلے والوں کی. اساطیر یہ اسطیر یا اسطورۃ کی جمع ہے، اور اس کا معنی آتا ہے وہ قصے کہانیاں جس کی سند معلوم نہ ہو، من گڑھت ہو. تو وہ نعوذ باللہ قرآن کی آیاتوں کو ایسے قصے کہانیاں شمار کرتے تھے. سنسمہ، اصل میں نوسمہ ہوتا، وسم یسم کا معنی آتا ہے داغ لگانا، دبا لگانا. سنسمہ، ہم داغ دیں گے، علی الخرطوم، داغ لگا دیں گے، علی الخرطوم، اس کی سونڈ پر اور اس کی ناک. ولا تطع کل حلاف مہین، اب تک جو آیات کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کفاروں سے معاملات اور عام کفاروں کے ساتھ جو ہے ان کی ایسی باتیں جو خلاف شرع ہو اس کو ماننے سے منع فرمایا تھا. اور اب اس آیات کریمہ میں ولا تطع کل حلاف مہین سے اب اللہ رب العزت مخصوص کافر کی اطاعت اور اس کی باتیں ماننے سے جو ہے وہ روک رہے ہیں اور منع فرما رہے ہیں. تو فرماتے ولا تطع کل حلاف مہین، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا، حلاف جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، مہین بے وقعت شخص ہے. جو کافر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے اور آپ کو اپنے دین کی تبلیغ سے ہٹانا چاہتے تھے، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن میں وہ اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھی جن کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں فرمایا گیا ہے. بعض مفسرین نے ایسے افراد کا نام بھی لیا ہے، یعنی اخنس بن شریق اور اسود بن عبد یغوث اور ولید بن مغیرہ وغیرہ یہ لوگ تھے. تو ان میں یہ صفات مذکور تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے تھے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے نبی آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. ہمازن، جو تانے دینے کا عادی ہو، مشائم بنمیم، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، مشائم بنمیم چغلیاں لگاتا پھرتا ہے. مناع للخیر معتد اثیم، بلائی سے روکنے والا، معتدن زیادتی کرنے والا، اثیم اور بدعمل ہے، گناہگار ہے، عتل بد مزاج ہے، ہٹ درم ہے، بعد ذالک زنیم، اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے. بعد ذالک زنیم، اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے. یعنی ان خصلتوں کے ساتھ بدنام اور رسوائے عالم بھی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ سب کافر کے وصف ہیں. آدمی اپنے اندر دیکھیں اور یہ خصلتیں چھوڑے. زنیم کے معنی بعض سلف کے نزدیک ولد الزنا اور حرام زادے کے ہیں. اس کافر کی نسبت یہ آیات نازل ہوئی تھی وہ ایسے ہی تھے. ان کان ذا مال و بنین، صرف اس وجہ سے کہ وہ مال والا ہے اور اولاد والا ہے، یعنی محض اس وجہ سے کہ اس شخص کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مال دیا اور وہ خوش قسمت نظر آتا ہے، مال اور اولاد وغیرہ رکھتا ہے، تو محض اتنی بات سے اس لائق نہیں ہو جاتا کوئی شخص کہ اس کی بات مانی جائے. اصل چیز انسان کی اخلاق اور عادات ہے. اس شخص میں شرافت اور خوش اخلاقی نہیں، اللہ والوں کا کام نہیں کہ اس کے جو ہے قریب ہو اور اس کی باتوں کی طرف التفات کریں اور اس کی باتیں مانیں. تو فرماتے صرف یہ وجہ جو ہے التفات کی اور اس کو ترجیح دینے کی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے اخلاق ٹھیک نہیں کرتا. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ، ہماری آیاتوں کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہتا ہے، یعنی اللہ کی باتوں کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم،
ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے، یعنی سونڈ سے مراد ناک ہے، جسے اہانت کے طور پر سونڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے ناک کو داغ کر اس پر ایک بدنما نشان لگا دیا جائے گا جس سے اس کی مزید رسوائی ہوگی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا ہی میں ایسی علامت اللہ رب العزت نے اس پر لگا دی تھی، کوئی نشانہ لگا دیا تھا ان کافروں پر۔ بہرحال عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ بس راز اس کو خوب غور سے سنے سمجھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں آج کے سبق سے متعلق ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ سنسمہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ آپ حضرات اگلے سبق میں آنے سے پہلے اس کو یاد کر کے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔